السلام علیکم. اقبال ایڈوکیٹ فرام اقبال انٹرنیشنل سروسز. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے خلا کے حوالے سے وفاقی شریعت کورٹ کی لیٹسٹ جو ججمنٹ آئی ہے اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت نے خلا کے بارے میں کیا اپنی آبزرویشن دی ہے اس ججمنٹ میں، جو کہ ایک رپورٹڈ کیس ہے اس کا وفاقی شرعی عدالت کا، جو کہ 6/10/2023 کو اس کی ججمنٹ آئی ہے، اور جو کہ ایک شریعت پٹیشن 16/2022 کی یہ ایک پٹیشن تھی، اس میں فیصلہ دیا گیا ہے جو کہ حاجی سیف الرحمان ورسز گورنمنٹ آف پاکستان، یہ ایک ججمنٹ تھی. اور خاص کر اس میں جو ڈیٹیل دی گئی ہے خلا کے حوالے سے، وفاقی شرعی عدالت نے ایک مس جو کنسپشن موجود ہے اس کی اس نے ایکسپلینیشن کی ہے، اس کی اس نے وضاحت کی. مس کنسپشن یہ ہے جو آج کل دیکھی گئی ہے کہ خلا عورت کا ایبسلوٹ رائٹ نہیں ہے، اور حتیٰ کہ وہ اگر حق میں بھی سرنڈر کر دیتی ہے اور اس کے باوجود بھی اور وہ یہ بھی سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ رہنا نہیں رہ سکتی ان دی جو پرسکرائبڈ لمٹس آف آلمیٹی، اللہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو حدود ہے اس کے اندر بھی اس کے لیے رہنا مشکل ہے. اگرچہ وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیتی ہے، مگر جو کہ کنسیپٹ ہے کہ ایک ایبسلوٹ رائٹ نہیں ہے عورت کا خلا لینے کا، اس حوالے سے یہ ایک غلط فہمی ہے. اس حوالے سے یہ ایک اہم اور امپورٹنٹ ججمنٹ بھی ہے نظریات اس کی وفاقی شرعی کورٹ کی. غلط فہمی کی وجہ سے عورتیں جو ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ اس غلط فہمی کے اس مس کنسپشن کی وجہ سے عورتوں کے لیے تنخیص نکاح کا کیس فائل کرنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے. بہت ہی مشکل حالات کا سامنا عورتوں کو کرنا پڑتا ہے خلا کا کیس فائل کرنے کے لیے، اور وہ بیسیکلی ایک سیویئرلی طور پر یہ فیل کرتی ہیں کہ جو ان کا رائٹ ہے، جو ایبسلوٹ رائٹ ہے، وہ عورتوں کو وہ نہیں دیا جا رہا. حالانکہ اسلام نے واضح طور پر ایبسلوٹلی طور پر یہ اس کا رائٹ جو ہے گرانٹ کیا ہے، عورتوں کو دیا گیا ہے. تو اس میں جو مین کوسچن جو ارائز ہوا اس پیٹیشن میں، وہ کیا خلا کا حق اسلام میں عورت کے لیے ایبسلوٹ ہے، اور خلا حاصل کرنے کے لیے کیا ضروریات ہیں، کن ضروریات کی بنیاد پر خلا لی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا جو امپورٹنٹ کوسچن ہے، کیا جج خلا دے سکتا ہے اگر عورت ایسے مرد کے خلاف خلا کا کیس فائل کرتی ہے اور ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کے خلاف ایک ایسے خلا کے لیے جو بیوی کو خلا دینا ہی نہیں چاہتا، تو اس میں کورٹ کا کیا اختیارات ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ ججمنٹ ہے اس حوالے سے. اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 229 کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کا جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ اس طریقے سے، طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے پھر عورتوں کو یا تو باطریقے شائستہ طریقے سے نکاح میں رہنے دیا جائے یا بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم نے ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. ہاں، اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ خدا کی مقرر کردہ حدود ہے، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدود سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہے. یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے یہ حوالہ دیا گیا ہے اس کا سورۃ البقرہ کی آیات 229 کا. کچھ احادیث بھی اس پر اس کی بھی مثالیں موجود ہیں اس حوالے سے. اگر ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہیں، احادیث بہت سی ہیں خلا کے حوالے سے. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور کئی دوسری اور احادیث کی کتب میں خلا کے حوالے سے موجود ہے. ایک حدیث کا ذکر یہاں کرنا مناسب سمجھیں گے. ہم سے اظہر بن جمیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الوہاب سقفی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، البتہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق زوجیت کو ادا نہیں کر سکتی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو. کچھ اگر ہم دیکھتے ہیں ٹریڈیشن، اگر ہم بات کرتے ہیں ابن ماجہ میں اس طرح کی ٹریڈیشن ابن ماجہ میں یہ
رپورٹڈ ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور خلا کے ذریعے شادی کی جو ترخیص ہے اس کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمیلہ بنت سیلول رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ اللہ کی قسم میں اپنے شوہر ثابت پر کسی دینی یا اخلاقی خرابی سے غصہ نہیں کر رہی، لیکن میں مسلمان ہو کر کفر شوہر کی ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں اور میں ان کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی کیونکہ شکل و صورت سے وہ مجھے ناپسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا ان کا دیا ہوا باغ واپس لوٹا دو گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو حکم دیا کہ اپنی بیوی جمیلہ سے اپنا باغ لے لے اور زیادہ نہ لے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں حبیبہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ثابت بن قیس کی دوسری بیوی تھی واقعہ کو بیان کیا گیا ہے جو کہ کئی احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ سنن نسائی جو 34 جلد ہے، پیج ہے 3492، اور اسی تحفۃ الاشراف ہے اس کا پیج ہے 15792، اور اسی طرح وقت الخرجہ اور موطا امام مالک کی کتاب الطلاق جو کہ والیوم 11 ہے اس کا پیج 31 ہے۔ اسی طرح کا مسند احمد کی جلد 6 ہے اور اس کا پیج 434 ہے، اور اسی طرح کا سنن دارمی اس کا کتاب ہے طلاق جو کہ جلد 7 ہے اس کا پیج ہے 21317۔ اس میں ہے کہ حبیبہ بن سہیل انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ ایک بار کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ نے حبیبہ بن سہیل کو اندھیرے میں اپنے دروازے پر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ بولی میں حبیبہ بن سہیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ اپنے شوہر بن ثابت بن قیس کے متعلق بولی کہ میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ثابت بن قیس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ حبیبہ بن سہیل ہے، انہوں نے مجھ سے بہت سی باتیں جنہیں اللہ نے چاہا ذکر کی ہے۔ حبیبہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول انہوں نے جو مجھے مہر وغیرہ دیا تھا وہ سب میرے پاس ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے کہا اس مال میں سے لے لو، تو انہوں نے اس میں سے لے لیا اور اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھی رہی۔ احادیث مبارکہ کے بہت سے احادیث کے حوالے سے، اور اگر ہم اسکالر کو دیکھتے ہیں، بہت سے جو اسکالرز ہیں جو ان احادیث کو ایکسپلین کرتے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسلامی قانون میں خلا عورت کا ایک رائٹ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے بدلے انہوں نے حق مہر کے بدلے میں یہ عطا کیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیات 2-9 میں ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو چیز اس میں ہمیں واضح ہوتی ہے، یہ ایک ہم ججمنٹ کے حوالے سے بات کریں، یہ یاد رکھیں جو اسلامی نظریت کونسل نے جو ججمنٹ دی ہے۔ پہلی بات تو یہ اسلامی قانون جو قرآن و سنت میں ہے اس کے مطابق خلا عورت کا ایک بنیادی حق ہے، یہ کہا گیا اس ججمنٹ میں۔ اور دوسری بات یہ عورت کو کوڈ آف لا میں خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے جس سے مار پیٹ، مس بیہیویئر یا مس ٹریٹمنٹ کا الزام لگانا ضروری نہیں کہ ہسبینڈ میرے ساتھ مار ٹریٹ کرتا ہے، مجھے مارتا پیٹتا ہے، یہ الزام لگانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اتنا کافی ہے کہ اس کو نفرت ہے اپنے شوہر سے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے، اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے اور مرضی سے مہر بطور بدلے خلا واپس کرنا چاہتی ہے تو کورٹ بنا دیر کے خلا کی ڈگری جو ہے وہ دے سکتی ہے، اس کو دینی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کا فیصلہ جس میں ہمیں وہ بھی رہنمائی اس سے ملتی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے مطمئن نہ تھی تو اس کے ساتھ مہر واپس دے کر اس کی شادی کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا۔ اگر ہم السنن الکبریٰ کو اسے صفحہ 409 اس کی جلد 9 اس میں ذکر ہے کہ ایوب سختیانی فرماتے ہیں کہ سبرہ کے غلام نے مجھے بیان کیا کہ ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنے خاوند کی نافرمانی کی تو آپ نے اسے ایک کوٹری میں بند کر دیا جس میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا۔ 3 دن بعد قید رکھنے کے بعد آپ نے انہیں نکالا اور پوچھا کہ تیرا کیا خیال رہا ہے؟ کہ اس نے کہا خدا کی قسم مجھ کو ان راتوں میں راحت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اس سے خلا لے لے اگرچہ ایک بالی کی عوض ہی کیوں نہ ہو۔ چلو اب اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بدلے خلا کی رقم حق مہر کی ٹوٹل رقم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی عورت خلا کے بدلے میں جو دینا چاہتی ہے، بدلے خلا جو دینا چاہتی ہے تو وہ رقم جو اس کے حق مہر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ زیادہ تر مسلم جورسٹ کا ایسا ہی اوپینین ہے جو زیادہ تر نے اسی چیز کو اپنایا ہے، اور خود مصنف ابن ابی شیبہ
نے جلد 5 ہے صفحہ 507 میں بیان کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ عورت سے خلا کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں ہے. عورت کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ پورا حق مہر چھوڑے اور یہ بدلے خلا کی رقم حق مہر سے زیادہ نہ ہو. اس حوالے سے حدیث بھی ہے. سنن ابن ماجہ میں ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جمیلہ بن سہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، اللہ کی قسم میں اپنے شوہر ثابت کسی دینی اخلاقی خرابی سے غصہ نہیں کر رہی، لیکن میں مسلمان ہوں اور کفر شوہر کی ناشکری پسند نہیں کرتی اور میں ان کے ساتھ رہ نہیں پاؤں گی کیونکہ شکل و صورت سے وہ مجھے ناپسند ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کا دیا ہوا باغ لوٹا دو گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت حکم دیا کہ اپنی بیوی جمیلہ سے اپنا باغ واپس لے لے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہ لے. دیکھیں، اگر خلا شوہر کی خرابی کی وجہ سے، شوہر کے مس بیہیو کی وجہ سے، شوہر کے مس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، شوہر کے ال ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر حق مہر کم بھی ہو سکتا ہے، یعنی حق مہر کم چھوڑنے کا کورٹ بھی حکم دے سکتی ہے. کتاب العصر میں امام محمد شیبانی نے صفحہ 258 میں یہ بیان فرمایا کہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو حنیفہ نے خبر دی کہ وہ حضرت حمار رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب ظلم عورت کی طرف سے ہو تو یہ فدیہ لینا جائز ہے، اور جب مرد کی طرف سے زیادتی ہو تو اس کے لیے فدیہ جائز نہیں ہے. اس کو موطا امام محمد نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. البغنی کے صفحہ 5751 میں ابن قدامہ نے روایت کی ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی پر زور زبردستی تشدد مار پیٹ کے ذریعے نقصان پہنچائے اور جینا تنگ کر دے یا بیوی کو حقوق کی ادائیگی نہ کرے، مثلا نہ نفقہ کے اخراجات یا متعدد ازواج ہونے کی صورت میں بیویوں کے درمیان تقسیم وغیرہ جو کہ ظلم زیادتی کرے اور حقوق نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ مال اپنے شوہر کو پیش کر دے اور بیوی اس تکلیف سے نجات کی خاطر ایسا کر دے تو ایسا خلا باطل ہے اور بدلے میں عورت سے لیا گیا مال واپس کرایا جائے گا. یہ روایت حضرت ابن عباس، عطا، مجاہد، شیبی، نجفی، قاسم بن محمد، عروی، عمر بن شعیب، حمید بن عبد الرحمن اور زہری سے مروی ہے، جبکہ ائمہ میں سے مالک، ثوری، قتادہ، شافعی اور اسحاق کی بھی یہی رائے ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تنقید کے لحاظ سے یہ اپنے درست ہوگا اور بدلے میں مال لینے کا مطالبہ تھا تو عورت پر لازم مال دینا لازم ٹھہرے گا، جبکہ ایسا ظلم کرنے والا شخص گناہگار اور نافرمان کہلائے گا. تو یہ اس حوالے سے جو ہے وفاقی شرعی عدالت نے ان بہت سی احادیث اور قرآن کے حوالے سے یہ ریفرنس دینے کے حوالے سے یہ ججمنٹ جو پاس کی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ عورت خلا لے سکتی ہے. عورت کورٹ آف لا کو بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ خلا دے دے. خلا عورت کا حق بنتا ہے اور اسلام کی روح سے خلا دیا جا سکتا ہے، جو کہ اسلام کے انجیکشن و اسلام کے خلاف خلا نہیں ہے، اور حق مہر کے بدلے میں یا بدلے خلا کے عوض عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے. یہ ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے وفاقی شرعی عدالت نے جو کہ پاس کی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر. اس کے ساتھ اجازت کر پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.